अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का एक दफ़ा फिर सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 13 अप्रैल 2026 है। अगर आपने कल का लाइव स्ट्रीम देखा है तो, और बहुत से लोग अब खुल के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है कि चाइना जो है वो इस वक्त कलीदी किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान अपनी अलाइनमेंट अमेरिका को भी खुदू फिक्स कर रहा है चाइना के कहने के ऊपर। पाकिस्तान जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर कब्जा जो है वो पाकिस्तान के जर्नैलों का, पाकिस्तान के अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता। लेकिन चाइना को लेके पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट है, और चाइना के लिए बहुत वेलकमिंग किस्म का जो है वो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान के अंदर। इसलिए चीनी आके पाकिस्तान के अंदर लड़कियां भी शादी करके ले जाते हैं। $10,000 का मैक्सिमम खर्चा है, उससे कम के ऊपर भी पूरे पूरे खानदान की कफालत भी करते हैं। चीन के अंदर पाकिस्तानी लड़कियां ब्याह के जाती हैं। चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद आपको पता ही है कि लड़कियां कम है, तो इसे वो यहाँ पे आके शादी करते हैं। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करने की इजाज़त भी इसीलिए दी गई है। हालांकि एक सौदा इसके ऊपर चाइनीज़ कुछ ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान में आके इंतहाई शर्म की बात है कि बहुत सी वीडियोस भी बनाई हैं, बहुत सी लड़कियों के साथ ज्यादतियां भी होती हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज जो है वो चाइना के आगे बेचने के लिए तैयारी कर बैठी है, और उसके बदले में आसिम मुनीर बाबों का क्या प्लान है। जो पाकिस्तान के जर्नैल, उनको हम बाबे कहते हैं। मैं आपको सादा अल्फाज के अंदर बताऊंगा कि बाबों का असल में प्लान क्या है। एक तो बाबे 28वीं तरमीम कहते हैं, करना चाहते हैं। बाबों ने अपना प्लान जो बनाया उसमें बाबों ने इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर अपने प्लान के अंदर जो है वो अमेरिका को चाइना के कहने के ऊपर फुदू लगाया। सदर आसिफ अली जरदारी को, जो जरदारी एंड पार्टी है या पीपल पार्टी है, उसको खुड़े लाइन लगा दिया, क्योंकि पिछले 3 दिन आपने देखा कि इस्लामाबाद से बेदखल कर दिया गया। सदर पाकिस्तान को जो है वो ऐवान सदर से बेदखल कर दिया गया, और सदर पाकिस्तान कराची और सिंध के अंदर फिर रहे थे, क्योंकि उनको जो है वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल के सॉर्ट आउट सो कॉल्ड किया गया है इंटरनेशनल रिलेशन से पाकिस्तान के। क्योंकि पाकिस्तान ये समझता है कि वो यूएई, माजरत पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो यूएई की को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और यूएई इसराइल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। कम से कम अंदर ये कह के बेचा गया, इसलिए उनको उन्होंने साइड लाइन ऑलरेडी कर दिया। उन्होंने उसका काउंटर क्या किया उसके ऊपर मैं आता हूँ। एक जरदारी साहब पे भारी है, वो कहता है कि तुम लोगों ने चले जाना है, हमने यहाँ पे रहना है। लेकिन वो जवानी की बात थी, या शायद जवानी नहीं थी, तो उम्र उनकी काफी कम ही थी। लेकिन दूसरी दफा वो सदर लग गए हैं, तो जाहिर बात है उनके पास भी गिद्दड़ सिंगी कुछ है। लेकिन उस गिद्दड़ सिंगी का उन्होंने, जिसके ऊपर कोई सिरे से बात ही नहीं कर रहा, उन्होंने वो भी अब बाबे ही है। ठीक है, जरदारी जो है, एक जरदारी साहब पे बारी, वो भी बाबा है। उस बाबे का भी एक प्लान है। वो क्या प्लान है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन पहले फौजी बाबू का जो प्लान है, जिसके तहत आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनना चाहता है, जिसके लिए उसको 28वीं तरमीम चाहिए, और 28वीं तरमीम के अंदर चाइना स्पॉन्सर करेगा, तो तभी यह मामला होगा। देखो, चाइना के कहने पे अमेरिका को फुदू फिक्स किया गया। अमेरिकियों को पता चल गया, अमेरिकी अब इनके ऊपर तपे में, और अमेरिकी कोई ना कोई इनसे काम निकालेंगे। उन्होंने जो इससे लेना था वो ले लिया है, क्रिप्टो या इसके पास जो अगली जो डील थी, जो होटल है पाकिस्तान का, रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क में, उसके अलावा इसके पास है क्या देने के लिए। ये दे चुका जो था, उन्होंने ले लिया जो लेना था। अब वो इससे मुकेंगे जरूर, क्योंकि इसने अमेरिका के कहने के, चाइना के कहने के ऊपर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, ये कह के कि सब अच्छा है, सब ओके हो गया है, ईरान साइन अंगूठा करेगा। ईरान को पता था हमने कुछ नहीं करना, उन्होंने ला के इनको यहाँ पे ख्वार किया, और उसके बाद भेज भी दिया, और दुनिया के आगे मजाक भी बना। और उन्होंने अगले दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ आपको पता है कल बंद भी कर दी है। नुकसान अमेरिका को खुद भी होगा, अमेरिका के तहादियों को भी होगा। कितना अरसा वो बंद रख सकेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मुझे और आपके, हमारे किचन के अंदर भी होगा। लेकिन वो टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जा रहा। टॉपिक ये है कि यूएसए को क्यों जो है धोखा दिया गया चाइना, क्योंकि चाइनीज कैंप में जाना चाहते हैं। ये कहते हैं जी पहले ही जो है वो यजूज मजूज ने तो आना ही आना है, तो हम यजूज मजूज के साथ क्यों ना मिल जाएं। बाबे ये कहते हैं, खुलेआम ये बात करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमने इनके साथ मिलना है, तो हमारे इंटरेस्ट इनके साथ अलाइन है। अगर मिलना है तो भाई चाइनीज भाई बिजनेसमैन पहले है। इंटरनेशनल रिलेशन में वैसे भी कोई ये डीपर देन सीज एंड हायर देन हिमालय वाला ड्रामा नहीं होता। असल कहानी सीधी सी होती है कि क्या दोगे और क्या लोगे। चाइना पहले ही बहुत कुछ दे चुका है, उसके बदले उनको मिला कुछ नहीं है। अब की बारी उन्होंने जो लगाया हुआ है, जो दिया हुआ है, वो लेने के मूड के अंदर आ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल है उसके ऊपर वो आ रहे हैं, और 28वीं तरमीम इनको चाहिए, जिसमें ये खुद सदर बन के बैठना चाहता है। जब देखो, इसने पहले इमरान खान को जेल में डाल दिया, इमरान खान की पार्टी टोटल खसी करके कंट्रोल में कर लिया। सीधी सी बात है यार, माइंड कोई करता तो करता रहे, बट दिस इज अ रियलिटी, ठीक है।
زرداری اینڈ پارٹی اپنے کاغذوں میں رائٹ آف کر دی ہے. ذرا سی ان کو چائنا کی سپورٹ آتی ہے اور اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے, تو میں ویریفائڈ بات چیت کر رہا ہوں, تو بابوں کا اگلا پلان یہ ہے, فوجی جرنیلوں کا, کہ شریفوں کی باری ہے. پھر شریفوں کا جتنا بھی لیوریج ہے, چپڑاسی مپڑاسی اپنا جگہ پر, مشوق وشوق اپنی جگہ کے اوپر, بڑی مشوق نو کوئی خاص کوئی لفٹ نہیں, بس رس نو چڑھا کام اوور. ان کو کھڑے لائن لگائیں گے شریفوں کو, اگلی باری شریفوں کی ہے, اور اس کے بعد ٹوٹل کنٹرول ان کے پاس ہوگا. اور چاہے محسن نقوی کو پرانا وزیر اعظم لگانا چاہتے ہیں, وزیر اعظم سرے سے ہو ہی نہ, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. 28ویں ترمیم میں یہ گیم ڈالنا چاہتے ہیں, اور 28ویں ترمیم میں جو میجر سٹیز ہیں, ٹھیک ہے نئے صوبے نہیں بنتے, لیکن جو میٹروپولیٹنز ہیں میجر, کوئٹہ, اسلام آباد, لاہور, ٹھیک ہے, اسلام آباد فیڈرل اسٹیٹس شاید رہ بھی جائے, اتنا ریونیو ان کا ہے نہیں ویسے اسلام آباد کا, لیکن کوئٹہ کیونکہ بلوچستان کے اندر ہے, وہ گوادر آلریڈی جو ہے وہ چائنیز ہے پکڑا ہوا ہے, کراچی میں پورٹ قاسم بھی ہے, ٹھیک ہے, اور ریونیو جو ہے لاہور شامل, اس کا نکال کے چائنیز کو دینا چاہتے ہیں, اور اس کے بدلے ایڈمنسٹریشن اینڈ ریونیو وہاں سے آئے گا, اور اس کے بدلے یہ چاہتے ہیں کہ جناب چائنیز ان کو بینک رول کر دے اور ان کا ڈیٹ جو ہے وہ خرید لے. ان کا ڈیٹ خرید لے تو اکانومی پاکستان کی تگڑی ہو جائے گی, اور پاکستان کی تگڑی ہوئی اکانومی تو شریفوں کا پتہ صاف ہے. پھر عاصم منیر نے اپنا پلان اگلا جو 10 سالہ منصوبہ یا 20 سالہ منصوبہ جو بنایا ہوا ہے, وہ اس کے اوپر بنایا ہوا ہے کہ ہم اگلی یہ گیم چلائیں گے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مالک تو یہ ہیں, پاکستان کے نوکر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مالک یہ ہیں, اس میں کوئی ڈیبیٹبل پوائنٹ نہیں ہے. ان کا پلان یہ ہے, اور ان کا پلان یہ بھی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ چائنیز شہروں سے باہر نہیں جاتے, تو چائنیز کو جو ہے ہم قابو کر کے رکھیں گے, چائنیز شہروں سے باہر اگر جائیں گے بھی, شہروں میں بھی رہیں گے تو ہماری مرضی سے رہیں گے. یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے. چائنیز جو ہے نا وہ ان کے باپ ہیں, ان کے پیوں ہیں. چائنیز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماڈل کے اوپر آئیں گے, جو ان کے لیے جو آئی ایس آئی جن کو 100 روپے کے اندر کام کرواتا ہے نا, سورس بنایا ہوا ہے, یا ایم آئی والے جن کو 50 روپے میں کام کرواتے ہیں, وہ $100 دیں گے بیٹھ کے یہاں پہ, ان سے ان کی پیروں تلے زمین کھینچ لیں گے. پہلی بات, فوج کو ڈائریکٹلی 2 اسپیشل پروٹیکشن ڈویژن کے کم از کم بھی جو ہے $2 سے $3 بلین چائنیز نے دیے ہیں, اور اس کے باوجود چائنیز انجینئر مارا جاتا ہے. وہ حساب کتاب کریں گے برابر, اس لیے کہہ رہے ہیں ہم نے باہر جانا نہیں ہے, سٹیز ہمارے والے کرو, ہم کرتے ہیں تو میں مزید بینک رول, ٹھیک ہے, اور ان کو پتا ہے وہ لوگ آ رہے ہیں, اور سٹیز ہمارے والے کر دو. اگر سٹیز ہمارے والے کرو گے تو اگلا کام وہ کر لیں گے. پاکستانی یار آپ نے کیا سمجھا ہوا, اس فوج کے سگے ہوں گے یا جو ڈالر دے گا ان کے سگے ہوں گے؟ وہ جو ڈالر دے گا ان کے سگے ہیں بھائی, ان کی طرف جائیں گے, یہ ان کے پاس تو نہیں آئیں گے. لیکن بابوں کا پلان یہ ہے کہ وہ سب بابے سمجھتے ہیں کہ نہیں, سیکیورٹی ہمارے ہی کنٹرول میں رہے گی, اور چائنیز کو ہم جو ہے وہ ٹنگ کے ہی رکھیں گے. چائنیز کو شہروں سے باہر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے, ہماری سیکیورٹی کے بغیر وہ موو نہیں کر سکتے. چندہ ان کو ایک دفعہ آنے دو, کیونکہ تم جن لوگوں کو سمجھ رہے ہو کاٹ رہے ہو مثال کے طور کے اوپر, زرداری وہ بھی بابا ہے, دوسرے بابے کا کیا پلان ہے. زرداری کو انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا, اپنے رائٹ آف کر دیا. شریفوں کو اگلا اس کے بعد لگانا چاہتے ہیں, شریفوں نے بھی کوئی اس قسم کا پلان سوچا ہوا ہوگا. لیکن فی الحال تو جو پچھلے دنوں ایک بہت بڑی پاکستان پیپل پارٹی سندھ گورنمنٹ کی ایک منسٹرز نے میٹنگ کی ہے, آئی ڈونٹ نو اس کے اوپر میں نے زیادہ نہیں بات سنی, آپ لوگوں نے اگر سنی ہو تو, انہوں نے کہا جی ہم ذوالفقار آباد بنائیں گے. ذوالفقار آباد کیا ہے کہ جی کراچی کا نیا ڈسٹرکٹ ہے, جس کے اندر کراچی کا جو پورٹ قاسم ہے وہ شامل ہے, اور سٹیل ٹاؤن وغیرہ شامل ہے. یہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ گوادر تو جب بنے گا یو ای سے پیسہ دبئی سے نکلے گا اور آئے گا, وہ تو کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. کراچی از ریڈلی اویلیبل, اور چائنیز اپنا انٹیلیجنس بیس $6 بلین لگا کے پورٹ قاسم کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں. تو جو زرداری صاحب ہیں وہ ان بابوں کا کاؤنٹر موو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ذوالفقار آباد بنا کے, چائنیز کیونکہ آ رہے ہیں سب کو اندر پتا ہے, ہم چائنیز سے ڈائریکٹ ڈیل کریں گے, ہم بات کریں گے چائنیز سے, فوج کیوں بات کریں. اب ان کا آپس میں ہونا ہے ٹاکرا وہاں پہ جا کے. فوج کو لگتا ہے کہ وہ انداتا ہے, پاکستان کی سیکورٹی پالیسی اس کے پاس ہے. فوجی بابوں کو لگتا ہے کہ وہ زرداری کو قابو کر لیں گے, ان سب کو قابو کر لیں گے. جس طرح پی ٹی آئی کی پوری پارٹی کو عمران خان کے نیچے سے ہائی جیک کیا گیا, وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری اینڈ بھٹو زرداری فیملی کے نیچے سے وہ پیپلز پارٹی کو بھی ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب بریگیڈیئر اعجاز ایک بندہ وہاں پہ, اور دوسرے کو چھوڑیں, بریگیڈیئر اعجاز جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیا بریگیڈیئر اعجاز باسی کے سر کے اوپر یا کور کمانڈر کے سر کے اوپر, ان کو بھی چھوڑیں کیا نام لیں ابھی, وہ بھی ہمارے, لیکن کیا یہ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ سندھ جو ہے یہ کنٹرول چائنیز کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل اس کا سودا کر سکتے ہیں؟
او بھائی کراچی جو قابو کرتا ہے، لیاری جو قابو کرتا ہے، کراچی قابو کرتا ہے، کراچی جو قابو کرتا ہے، پاکستان قابو کرتا ہے. وہ دھرندر کا ڈائلاگ مجھے یاد ہے. لیکن واقعی کراچی آپ کا اکنامک ہب ہے، اور کراچی میں جو مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں وہ لوکل لوگوں سے لائلٹی دکھائیں گے یا 2 2 سال کے لیے جو نوکری کرنے آئے ہوئے ہیں آفیسر فوجی ان کو لائلٹی دکھائیں گے؟ ان کو الف بے پے نہیں سمجھ. ایک زمانہ تھا کراچی میں جب ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ پیک کے اوپر اپنے تھے تو کراچی میں فوجیوں کو تھپڑ مار کے ان کی بندوقیں چھین لیا کرتے تھے. مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے. تو اگر تو یہ اس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو پھر بابوں کا منصوبہ جو ہے وہ بابوں کو بابے ٹکریں گے. لیکن بابوں کا منصوبہ یہ ہے کہ جناب یہ جو قوم ہے نا، یہ تو لگی ہوئی ہے غلیظہ فاروقی کے پجامے سے میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں نکلتی. تو وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، ہم اپنی کہانی ڈال دیں گے، اس قوم کو تماشوں کے اندر لگا کے ہم اپنی کہانی ڈال دیں گے. 28ویں ترمیم ہم نے کروانی ہے، اور جو میجر سٹیز ہیں وہ ہم نے فیڈرل ٹیریٹری بنانی ہے. وہ ہم نے ٹوٹل اس کو کنٹرول جو ہے اس کا ریونیو کا، ایڈمنسٹریشن کا، ان کو ماڈل سٹی ٹائپ بنا کے وہ چائنیز کے حوالے کر کے چائنیز ان کو چلائیں گے، ڈیولپ کریں گے، ریونیو نکالیں گے. کیونکہ آبادی وہاں پہ ہے، اکانومی وہاں پہ ہے، انڈسٹریل زون وہاں پہ بنوائیں گے اور چلائیں گے. اور کراچی پورٹ تو آلریڈی وہاں پہ موجود ہے ہی ہے. لیکن یہ گیم ساری گوادر کے گرد ہے. گوادر ابھی ڈیولپ نہیں ہوا، اور کراچی کے گرد ہے. کراچی میں بابے جو ہیں وہ کاؤنٹر پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ویسے کون سے بابے یہاں پہ کامیاب ہوں گے، فوجی بابے یا جو سیاسی بابے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے اگلی باری انہوں نے شریفوں کی رکھی ہوئی ہے، تو شریفوں نے بھی تو جو اپنا مفاداتی ٹولہ ہے وہ رکھا ہوا ہے. شریفوں کی ویسے پولیٹیکل ورتھ کوئی بھی نہیں ہے سرے سے اس وقت، آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن مفادات کا ٹولہ تو ہے. جو بزنس مین ہے پنجاب کا، جو کاروباری طبقہ ہے پنجاب کا، وہ شریفوں کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو لک آفٹر کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ فوجی بابے جیتیں گے یا سیاسی بابے جیتیں گے؟ کیونکہ فوجی بابوں کی کچھ نہ کچھ تو لمٹس ڈیفینیٹلی ہیں. اسی لیے ان کو جو ہے وہ ڈاکو ڈفر الائنس، ڈفرز کو ڈاکو الائنس بنانا پڑتا ہے. صرف ڈفر الائنس چل نہیں سکتا. اور ڈفرز کو لگتا ہے کہ چائنا نے جس وقت ابھی آئے گا چائنا اور اکانومی سٹیبل ہوگی، ہم ان سب کا پتہ صاف کر دیں گے. اس میں ملین ڈالر کوسچن میرے خیال میں تو ڈیسائیڈنگ فیکٹر چائنا ہی ہے کہ چائنا کیوں ان کو الٹیمیٹ پاور دے گا. چائنا کیوں نہیں ان کے سر کے اوپر تلوار لٹکا کے رکھے گا، چاہے وہ زرداریوں کی ہو، چاہے وہ شریف کی ہو، چاہے عمران خان کو واپس نکال کے لائیں کہ ذرا ان کو ذرا کنٹرول کے اندر رکھیں. دیٹ از دا ملین ڈالر کوسچن اینڈ دیٹ از ویئر وی آر ہیڈنگ. اور اس کو تو آپ بھول جائیں نا. میں نے کل لائیو اسٹریم میں بتایا تھا کہ ہیومن رائٹس کی بات ہم کرتے ہیں کہ یار امریکہ یو کے وغیرہ میں، آپ یورپ میں آتے ہیں یہاں ہیومن رائٹس ہے، تو امریکہ چائنا میں تو اس طرح کا کوئی سین کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑو بس یار، گیم پکی انہی کی ہے. ابھی یہ جوج میں جوجنے آنا ہے، ان کے ساتھ مل جاؤ تو زیادہ بہتر ہے. دس از دا ریالٹی، دس از واٹ از گوئنگ آن. یہ بابوں کا پلان ہے، یہ عاصم منیر کا ماسٹر پلان ہے، جس کے سر کے اوپر وہ آپ کے اوپر 20 سال حکومت کرنا چاہتا ہے. کر پائے گا یا نہیں وہ تو وقت بتائے گا. لیکن پلان ان کا یہ فائنل ہے اس وقت جو چل رہا ہے یہاں پہ، آپ کو میں بتا دوں. اور ظاہری بات ہے چائنا کو یہ کہتے ہیں جی گوادر ہے، شہر آپ کو دیں گے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا ٹوٹل کنٹرول آپ کو دیں گے، آپ ہمارا قرضہ صرف اٹھا لیں. اور چائنا اٹھا سکتا ہے، چائنا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. $1 ٹریلین اگر وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے اور پاکستان کی اکانومی اٹھ جاتی ہے. لیکن کیا چائنا ان کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے بلائنڈلی؟ نہیں کرتا، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور چائنا اس گھڑسمے میں پڑے گا، اور پڑے گا تو کب پڑے گا. اور امریکنز کے ساتھ اب یہ پھدو فکس کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. کب تک؟ نومبر تک مجھے لگتا ہے کہ ویسے گیم ہے. نومبر کے الیکشن سے پہلے اکتوبر تک یہ گیم اوور ہو جائے گی، ایک نیا نقشہ بن جائے گا. اور لگتا یہ ہے کہ اسی وقت یہ جمپ کریں گے امریکن شپ سے چائنیز شپ میں. آلریڈی بیٹھے میں چائنیز کو بتا کے بیٹھے میں، یہ کلیئر کٹ جو ماریں گے نا، ڈچ کریں گے امریکنز کو، یہ اکتوبر کے اندر آ کے کریں گے. کہ نومبر میں ٹرمپ جا رہا ہے تو یہ بھی اپنی کشتی کھول کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ صرف بات اگر مجھے پتا ہے تو آپ کے خیال میں جو سیاسی بابیں ان کو بھی پتا ہے کہ کس طرف جا رہی ہے. اور اگر نہیں پتا کسی کو تو وہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں پتا. انتہائی شرمندگی قسم سے ہوتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے، بزدلوں کو دیکھ کے. بےغیرتی کی انتہا ہے، اور یہ وقت ہے کہ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو پوزیشن کر سکتے ہیں. لیکن نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے اندر گھس بیٹھے ہوئے جو اپنی جو ہے وہ 2 ٹکے کی اپنی مرغیوں کے لیے ہماری بھینسیں جو ہیں مار رہے ہیں. دیٹ از واٹ اٹ از.
لیکن بہرحال یہ بابوں کا جو ہے وہ معاملہ ہے. آپ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیا لگتا ہے فوجی بابے کامیاب ہونے ہیں یا سیاسی بابے کامیاب ہونے ہیں. ٹیک کیئر جی. خدا حافظ.